السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کے انشاءاللہ اس پروگرام میں، آج کے اس حلقے میں سورہ فاطر کی کچھ آیات ہیں جن کی تفسیر کی جائے گی۔ سورہ فاطر 22ویں پارے میں ہے اور 22ویں پارے کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 انشاءاللہ آج اس کو کور کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست پیغام دیا ہے، اور آج انشاءاللہ اس پیغام کو کچھ کمپیریٹیو ریلیجن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئی ہے وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ وہ تصدیق کر رہی ہے تورات کی، وہ تصدیق کر رہی ہے انجیل کی، وہ تصدیق کر رہی ہے زبور کی، وہ تصدیق کر رہی ہے بہت ساری آسمانی کتابوں کی۔ تو آپ کے پاس ہم نے کوئی نئی چیز نہیں بھیجی کہ انسانیت پریشان ہو جائے کہ آج تک تو کبھی کتاب اور پیغام آیا نہیں اوپر والے کی طرف سے، اچانک کہاں سے آ گیا، نہیں، بلکہ یہ کنٹینیوس ایک سیریز ہے، ایک سلسلہ ہے جو حضرت آدم کے صحیفوں سے چلا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک یہ جا کر ختم ہوا۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اس کے بعد یہ جو کتاب اے محمد آپ کو دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کتاب کا بھیجنا کوئی نیا کام نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ خصوصاً اہل کتاب کو تو پتہ ہی ہے، عیسائیوں کو پتہ ہے، یہودیوں کو پتہ ہے کہ خدا کی طرف سے اس سے پہلے بھی پیغامات آئے ہیں۔ آخر تورات خدا کی طرف سے آئی ہے، یہودی اس کو مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے انجیل خدا کی طرف سے آئی ہے، عیسائی اس کو مانتے ہیں۔ بلکہ ایک تعداد آریہ سماجیوں کی بھی ہے ہندوؤں میں، جو یہ کہتی ہے کہ وید جو ہیں وہ خدا کا کلام ہے، لیکن وہ خدا کی طرح ہی قدیم ہے، وہ پورا ایک فلسفہ ہے، تو وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب ایک مرتبہ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گیا مالک اور اس کے بندوں کے درمیان، خالق اور اس کے مخلوق کے درمیان، جب یہ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گیا تو اب اس اسٹیبلشڈ کمیونیکیشن کے ذریعے الگ الگ دور میں پیغام آنا کوئی محال بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پیغام دیا ہے۔ لہٰذا اسلام کے اوپر بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں
کہ کچھ لوگ جو ہے فالتو کے سوال کر رہے ہیں، وہ کہیں اور چلے جائیں، چونکہ یہاں مقصد قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، آپ کے جوکس کا جواب دینا نہیں ہے۔ اچھا، تو بہت سے لوگ اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے قرآن میں تو کاپی پیسٹ ہے، وہی قصے ہیں پرانے، وہی باتیں ہیں جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں، بہت سی باتیں انجیل کے اندر مل جائیں گی، تو قرآن نے تو کاپی پیسٹ کر دیا۔ یہ دراصل نیری جہالت ہے، چونکہ قرآن یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے جو کلام بھیجا ہے وہ بالکل نیا، اس میں ہر چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ دعویٰ قرآن میں کہیں ہوتا تو ہم یہ مان لیتے کہ بھائی یہ دعویٰ بھی کیا لیکن یہ دعویٰ میچ نہیں کر رہا ہے۔ قرآن نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو پہلی کتابیں آئی ہیں، یہ کلام، یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کس کی جاتی ہے؟ کہ پہلی کتابوں کے اندر جو مضامین آ گئے، توحید کے، رسالت کے، بہت سے واقعات آ گئے، تو یہ قرآن کریم بھی ان واقعات کو ذکر کر رہا ہے، اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں، لیکن ان واقعات کو ذکر کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، رسالت کی بات کر رہا ہے، آخرت کی بات کر رہا ہے، بعث بعد الموت یعنی ریزرکشن کی بات کر رہا ہے۔ تو بنیادی چیزیں وہی ہیں جو تورات میں ہے، بنیادی چیزیں وہی ہیں جو انجیل میں ہیں، وہی زبور میں ہے۔ تو قرآن کریم نے کوئی نیا فلسفہ پیش نہیں کیا، وہی فلسفہ ہے جو حضرت آدم کو دیا، اور وہی فلسفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، سیم فلسفہ دیا ہے۔ تو اگر قرآن کا دعویٰ ہوتا کہ نہیں ہمارا فلسفہ یونیک ہے اور یہ دعویٰ میچ نہ کرتا، تو یہ آبجیکشن ریزنیبل تھا اور درست تھا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ قرآن نے یہ دعویٰ کبھی کیا ہی نہیں، وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جو پرانی کتابوں میں جو مضامین آ گئے ہیں، اللہ کے اس کلام میں یعنی قرآن میں ان مضامین کی تصدیق کی جا رہی ہے، لہٰذا یہ اعتراض سرے سے خارج۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن انسانیت کو دیتا؟ مثلا اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وید، ہمیں اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں، چونکہ قرآن میں اور حدیث میں کہیں ویدوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ویدوں کے جو مضامین ہیں وہ دیکھیں گے تو بہت سے مضامین ایسے لگتے ہیں کہ شاید یہ کسی زمانے میں خالق نے یعنی اللہ نے اپنی مخلوق کے نام کو ایک پیغام دیا ہو، اور اس کے بعد جس طریقے سے بہت سی کتابوں کے اندر ہوا کہ اس کے اندر ڈسٹورشن ہو گیا، تحریف ہو گئی، تو ویدوں کے اندر بھی ہو گئی، تورات کے اندر ہوئی ہے، انجیل کے اندر ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کریم اس تحریف سے اور اس ڈسٹورشن سے، اس چینج سے ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ ہے، نہ ایک لفظ کی کوئی تبدیلی اس کے اندر ہوئی ہے اور نہ ہی آگے اس بات کا امکان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ویدوں کے اندر یا بائبل کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ میں سب سے پہلے بائبل کی بات کر لیتا ہوں۔ حالانکہ ویدوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وید بہت پرانے، بلکہ سب سے پرانے ہیں، لیکن آپ اگر بائبل کو دیکھیں، میں نے بائبل کی بات اس لیے کی چونکہ بائبل کے بارے میں سب سے زیادہ گفتگو پوری دنیا کے اندر کی جاتی ہے۔ وہ کتاب ہے کہ جو گزشتہ 50 سالوں کے اندر 3.9 بلین جس کی کاپیز فروخت ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر، 3.9 بلین یعنی تقریباً 4 ارب کاپیز 50 سال کے اندر بائبل کی فروخت ہوئی ہیں، چھپی ہیں اور بکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد اس کتاب کو خرید رہی ہے، اس کتاب کو پڑھ رہی ہے اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام مکمل ڈسٹورٹ ہے، محرف ہے، اور محرف کلام سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں اس کی چند دلیلیں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ مثلاً بائبل کے کئی سارے ورژنز، کئی ساری کتابیں ہیں، مثلا میتھیو، مارک اور لوک، ان تین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ 1 سال چلی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ نبی بننے کے بعد یا جب انہوں نے دعویٰ کیا، حالانکہ بہت سے عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے جو بھی دعویٰ کیا وہ اس کے بعد 1 سال تک رہے۔ یہ میتھیو میں ہے، مارک میں ہے اور لوک میں ہے۔ جبکہ جان کی جو بائبل ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دعوے کے بعد 2 سال تک رہے ہیں۔ تو اب 1 سال والی بات صحیح ہے یا 2 سال والی بات صحیح ہے؟ ان دونوں کے درمیان یہ کانٹرڈکشن ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کئی ساری نسلوں کا فرق ہے، یعنی حضرت داؤد پہلے آئے ہیں اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے ہیں، لیکن یہ کتنی نسلیں ہیں، کتنی نسلوں کا فرق ہے؟ تو میتھیو جو ہے اس کے مطابق 26 نسلوں کے بعد، حضرت داؤد کے 26 نسلوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں،
اور لوک کے مطابق 40 نسلوں کے بعد حضرت عیسیٰ آئے ہیں. تو اب 40 والا نمبر صحیح ہے کہ 26 والا نمبر صحیح ہے؟ یقیناً دو میں سے ایک غلط ہے. تو جو بھی غلط ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بائبل کے اندر تحریف ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ حذف و اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بائبل میں کچھ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی صفات کو ذکر کیا گیا، ان کے ساتھ خدا کی صفات کو جوڑ دیا گیا، جبکہ کچھ جگہ ان کو انسان بنایا گیا ہے. تو اب کون سی بات صحیح ہے؟ کیا ان کا انسان ہونا صحیح ہے یا ان کا خدا ہونا صحیح ہے؟ دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہے، چونکہ انسان خدا نہیں ہو سکتا اور خدا انسان نہیں ہو سکتا. ایسے ہی کرسچینٹی میں ایک اور عقیدہ ہے، وہ یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی جا رہی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہ سے، اپنے خدا سے، اور کہا کہ او اللہ، او مالک، او خدا، آپ نے مجھے اکیلے اور تنہا کیسے چھوڑ دیا؟ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ مجھے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ نے یہ ظلم ہونے دے رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت یہ جو دعا حضرت عیسیٰ نے مانگی، اب حضرت عیسیٰ کو خدا مانا جاتا ہے عیسائیوں کے یہاں، تو یہ دعا کس سے مانگی جا رہی تھی؟ خدا سے دعا مانگ رہا تھا. تو کیا خود خدا اپنے آپ کو بچانے کے اوپر قادر نہیں تھا؟ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے پیغمبر ہیں، تو ایک پیغمبر کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگ سکتا، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کے اوپر اس طرح کے حالات آتے ہیں. تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر ہونے یا اپنے رسول ہونے سے واقف نہیں تھے اگر بائبل کی ان تعلیمات کو مان لیا جائے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنی نسلوں کا فاصلہ ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ جو میتھیو کی جو بائبل ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 40 نسلوں کا فاصلہ ہے، اور لوک کی جو بائبل ہے اس کے مطابق 55 نسلوں کا فاصلہ ہے. تو یہ اتنے سارے، یہ تو چند میں نے آپ کو گنا دیے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ خود ویسٹرن اسکالرز نے، خود کرسچنز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بائبل چینج ہو چکی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو 2000 سال پہلے تھی. یہ تو رہا بائبل کا تذکرہ. تو خود آج عیسائی جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ بائبل نہیں ہے. اب آئیے ایک دوسرا بہت بڑا مذہب ہے جس کو ہم ویدک ریلیجن کہتے ہیں، اور یہ ویدک ریلیجن کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک تبلیغی مذہب ہے. عیسائی بھی تبلیغی مذہب ہے، یعنی وہ بھی بلیو کرتے ہیں کنورژن میں، اور جو ویدک ریلیجن ہے جس کو آپ سناتن دھرم کہہ لیں یا آریہ سماج، دونوں اس کی شاخیں ہیں، وہ لوگ بھی یقین رکھتے ہیں کنورژن میں، کہ آپ دعوت دیں، اپنے دین کی پروپیگیٹ کریں اور لوگ کنورٹ ہو کر سناتنی بن جائیں یا آریہ سماجی بن جائیں. تو ان کے یہاں اس طرح کے ایفرٹس ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اس کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اچھا، کچھ لوگ جو ہے اناپ شناپ بک رہے ہیں، تو آپ ان کی بات پر توجہ نہ دیں. تمام لوگوں سے میری گزارش ہے آپ توجہ دیجئے کہ جو بات کہی جا رہی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچائے انشاءاللہ تعالی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ جو وید ہیں وہ کتنی ہیں، وہ 3 ہیں کہ 4 ہیں کہ 5 ہیں. مثلا ایک اوپینین یہ ہے کہ چونکہ سناتن دھرم میں کہ چونکہ اصل جو ابتدائی معبود ہیں، خدا ہیں، وہ وید کے مطابق 3 ہیں، اگنی ہے، وایو ہے، اور اسی طریقے سے آدتیہ. اسی اعتبار سے جو وید ہیں وہ بھی 3 ہیں. تو ایک اوپینین یہ ہے. آریہ سماج میں جو دیانند سرسوتی ہیں ان کے مطابق، اور خود ایک کتاب ان کی بہت مشہور ہے منوسمرتی، ان دونوں کے مطابق جو اصل وید ہیں وہ 3 ہیں، لیکن یہ پاپولر اوپینین نہیں ہے. پاپولر اوپینین کیا ہے؟ پاپولر اوپینین یہ کہ وید 4 ہیں، رگ وید ہے، یجروید ہے، سام وید ہے اور اتھروید ہے. ایک اور اوپینین ہے کہ نہیں، وید 4 نہیں ہے، وید 5 ہیں. وہ اس طریقے سے کہ جو اتھرو وید ہے وہ دراصل 2 ویدوں کا مجموعہ ہے، ایک کا نام اتھرو وید ہے اور دوسرے کا نام انگریسا وید ہے. تو یہی اختلاف ہو گیا کہ وید 3 ہیں کہ 4 ہیں کہ 5 ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ اختلاف ہے کہ کتنے منتر ہیں. مثلا رگ وید جس کو سب سے زیادہ بنیادی اور اصل مانا جاتا ہے، ایک اوپینین یہ ہے کہ اس میں 10,580 منتر ہیں، لیکن گایتری پریوار کی جو رگ وید ہے اس کے مطابق 10,552 منتر ہیں. تو اب یہ کون سی بات صحیح ہے، 10,580 منتر والی یا 10,552 والی؟ اچھا، ایک اور سائن آچاریہ ہیں، ان کے مطابق 10,000 منتر ہیں.
نہ 580 نہ 552 انہوں نے فلیٹ کر دیا نمبر کے جی 10,000 منتر ہیں رگ وید کے اندر. سوامی دیانند سرسوتی کے مطابق 10,589 ہے. تو اب یہ 4 قول ہو گئے، 4 اوپینین ہو گئی کہ رگ وید کے اندر منتر کتنے ہیں، کہ 10,000 ہیں کہ 10,500 ہیں کہ 10,580 ہیں کہ 10,589 ہیں. تو جب منتروں میں اختلاف ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایک بات صحیح ہے اور باقی 3 باتیں غلط ہیں. لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں حذف و اضافہ ہوا ہے. اور یہ میں نے آپ کو صرف 2 ہی باتیں ذکر کی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں جو اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ویدوں کے اندر بھی تحریف ہوئی ہے، یعنی ڈسٹورشن ہوا ہے. مثلا آپ یہی لے لیجئے کہ آریہ سماجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وید جو ہے وہ ایٹرنل ہے. ایٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اچھا جب یہ بات ہے تو آپ یہ پوچھئے کہ بھئی زبان کیا ہے وید کی جو زبان ہے وہ سنسکرت ہے، ساری دنیا جانتی ہے. لیکن جب آپ سنسکرت کی سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں لنگوسٹکس کی، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سنسکرت کا جو اولڈسٹ ریکارڈ ہے وہ 7,000 سال پہلے ہے. 7,000 سال پہلے سے پہلے سنسکرت کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا کہیں. ہاں دوسری زبانوں کا ملتا ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ تمل کا ملتا ہے لیکن سنسکرت کا نہیں ملتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے آبجیکشنز اس بات کے اوپر ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب سنسکرت کا ریکارڈ 7,000 سال پہلے نہیں ہے، اولڈسٹ ریکارڈ ود ان 5 اور 7,000 ایئرز ہے، اور تمل کا ریکارڈ موجود ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ سنسکرت جو ہے وہ انسانیت کی پہلی زبان نہیں ہے. اگر انسانیت کی پہلی زبان ہوتی تو کسی بھی زبان کا جو ریکارڈ ہوتا وہ سب سے پہلا جو ریکارڈ ہوتا وہ سنسکرت کا ہوتا، تمل کا نہ ہوتا یا دوسری زبانوں کا نہ ہوتا. تو یہ ساری دلیلیں اس بات کی ہیں کہ جو وید ہے وہ ایٹرنل نہیں ہے. تو یہ میں نے 2 مثالیں آپ کو دی. بائبل کی مثال دی جس کے اندر میں نے آپ کو کانٹرڈکشن دکھائے، اور اسی طریقے سے ویدوں کے بارے میں ہم نے یہ سمجھا کہ ابھی یہ نہیں طے ہوا کہ 3 ہے 4 ہے 5 ہے، پہلے یہ تو طے کر لیا جائے. پھر یہ نہیں طے ہوا کہ رگ ویدوں کے اندر منتر کتنے ہیں، 10,000 ہیں کہ 10,500 ہیں. یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ تحریف ہوئی ہے. قرآن کریم کے بارے میں آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے. قرآن کریم کے بارے میں کچھ لوگ یہ ضرور اعتراض کرتے ہیں بھائی 6,666 آیتیں ہیں کہ کم و بیش ہیں. یاد رکھیے کہ آیتوں کے نمبر کے بارے میں گو کہ اس وقت پوری امت متفق ہے، لیکن کہیں کہیں آپ کو 1-2 آیتوں کے نمبر ڈیفرنٹ ملیں گے، اور یہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے یہاں بھی تو آیتوں کے نمبر الگ الگ ہیں. مجھ سے ایک پنڈت جی نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، اس قرآن میں تبدیلی دکھائیے. یہ تو اختلاف ہوا ہے بعض مرتبہ قراء کے درمیان کہ یہاں رکنا زیادہ بہتر ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے اس جگہ جہاں رکا جا رہا ہے اس جگہ کو آیت مان لیا گیا، دوسروں کے نزدیک وہاں رکنا بہتر نہیں تھا تو اس کو آیت نہیں مانا گیا. اس لیے آیتوں کے نمبر میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا 2-4 کا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری آیت ہی غائب ہو گئی ہو. یہ تو بائبل میں ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ویدوں میں ہوا ہے، تورات میں ہوا ہے، اور دنیا کی ہر کتاب میں ہوا ہے سوائے قرآن کریم کے. برمنگھم جو یونیورسٹی ہے وہاں سے ابھی قرآن کا جو اولڈسٹ مینوسکرپٹ ہے وہ نکلا ہے، جو قرآن کی جو آج کا جو قرآن ہے جو اس کے مطابق ہے. اور خود یورپین سائنٹسٹ نے اس کے اوپر تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ دراصل سب سے پرانا نسخہ قرآن کریم کا ہے، اور یہ اس صحابہ کے زمانے کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند سال کے بعد کا یہ مینوسکرپٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے بعد لکھا گیا ہے، یعنی اس ایگزیکٹ سن کی تو کوئی تعین نہیں کر سکتا، بلکہ اس دور کا ہے، صحابہ کے دور کا ہے. اب صحابہ کے دور کا آپ نے مینوسکرپٹ قرآن کا دیکھا اور آج کے مینوسکرپٹ کا دیکھا، نہ ایک حرف زیادہ نہ ایک حرف کم. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم محرف نہیں ہے، قرآن کریم چینجڈ نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہے. ہاں اگر پرانی کتابوں کے اندر کوئی بات وہ ہے کہ جس کی ابھی تحریف نہیں ہو سکی، مثلا توحید کا پیغام ہے، رسالت کا پیغام ہے، کچھ قصے ہیں بائبل کے اندر، بہت سے قصے ہیں جن کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، تو قرآن کریم ان قصوں کی تصدیق کر رہا ہے. یہ کوئی کاپی پیسٹ نہیں ہے، چونکہ سورس جو ہے کلام کا وہ ایک ہی ہے، سورس ایک ہی ہے. اب جب یہ ہم نے پہلی آیت کو سمجھ لیا اور سن لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، آخری کتاب،
قرآن کریم اس کا ہم نے وارث بنایا. کس کو وارث بنایا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اب اس کتاب کا وارث بنایا اپنے کچھ منتخب بندوں کو، اپنے کچھ سلیکٹڈ بندوں کو ہم نے وارث بنایا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت جو ہے وہ بغیر کچھ کیے ملتی ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ میں کچھ کروں اور مجھے وراثت مل جائے تو آپ وراثت سے محروم ہو جائیں گے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، مثلا ایک آدمی کچھ زیادہ ہی جلدی میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار میرا باپ مرتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی مال و دولت ہے، مجھے پتہ نہیں کب ملے گی، تو وہ اپنے باپ کا مرڈر کر دیتا ہے. اس نے اپنے باپ کا مرڈر کیا تو جو سزا اس کو ملنی ہے وہ تو ملے گی ہی، لیکن ساتھ میں اسلامکلی وہ اس وراثت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا، اس کو وراثت کا 1 روپیہ نہیں ملے گا. تو آپ اگر کوئی آدمی کچھ کر کے وراثت لینا چاہے تو وراثت نہیں مل سکتی، وراثت ہمیشہ ملتی ہی بغیر کیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لفظ اورثنا کا استعمال کیا اس آیت میں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، یعنی اس امت مسلمہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو، تمام مسلمانوں کو، ان مسلمانوں نے کوئی خدا سے کانٹریکٹ نہیں کیا تھا ماں کے پیٹ میں کہ جنہیں ہمیں مسلمانی بنانا ہے، بلکہ یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو اس کتاب کا وارث بنایا ان کے بغیر کچھ کیے، بغیر کسی ایفرٹ کے. آپ نے کوئی اللہ کے اوپر العیاذ باللہ احسان نہیں کیا تھا، کوئی اس سے معاہدہ نہیں تھا، کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا، بغیر کسی کانٹریکٹ، بغیر کسی معاہدے کے محض اس نے اپنے فضل سے انسان کو مسلمان بنایا. اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے وارث ہیں، یہ کتاب آپ کو اور آپ کے نبی کو دی گئی ہے. لہٰذا جب یہ وارث بن گئے تو اب ان وارثوں میں 3 کیٹیگریز ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ 3 کیٹیگریز ذکر کی ہیں وارثوں میں. سب سے پہلی کیٹیگری فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی درمیانے ہیں. میانہ روی نہیں بلکہ صحیح ترجمہ ہے جو درمیانے درجے کے ہیں. میانہ روی تو اچھی چیز ہے، اعتدال اچھی چیز ہے، لیکن مقتصد سے مراد یہاں پر ہے جو درمیانہ درجے کے ہیں. اور تیسری کیٹیگری سابقٌ بالخیرات، ان لوگوں کی ہے جو نیکیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں. یہ تیسری کیٹیگری. تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے، درمیانہ درجے کے، اور جو نیکیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے وارثوں کا یعنی مسلمانوں کا جو کیٹیگرائزیشن کیا ہے اور 3 کیٹیگریز ذکر کی ہیں، یہ کس بنیاد پر کی ہیں اور کیا مطلب ہے ان 3 کیٹیگریز کا؟ تو اس کے بہت سارے معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں، لیکن ایک معنی جو بہت بڑی تعداد میں مفسرین نے جس کو ترجیح دی ہے، جس کو پریفرنس دیا ہے، وہ یہ کہ ظالم لنفسی سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، اور جب ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر زبانی ہوتا ہے، یعنی ان کے دل میں وہ اثر نہیں کرتا. چونکہ اگر دل میں وہ اثر کر جاتا تو وہ کبھی گناہ نہ کرتے، لیکن ان کی زندگی کے اندر گناہ بھی ہیں، کبھی توفیق ہو جاتی ہے تو نیک کام بھی کر لیتے ہیں. تو یہ پہلا گروپ ہے. بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی انفارچونیٹلی اس گروپ کے اندر آتی ہے، گناہ کے اندر بھی ملوث ہیں اور اسی طریقے سے وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان پر تو ذکر ہے اللہ کا، لیکن دل میں اس ذکر نے اثر نہیں کیا، وہ دل تک ابھی مؤثر نہیں ہوا. اچھا، دوسرا گروپ کیا ہے؟ دوسرا گروپ وہ ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا ہے لیکن وہ صرف اپنی ڈیوٹیز پوری کرتا ہے. اگر فرض نماز ہے تو فرض نماز پڑھ لے گا، فرض روزہ ہے تو فرض روزہ رکھ لے گا، زکوٰۃ کا 2.5% دے دے گا، ایک اس نے حج کر لیا ہے. باقی نفلی عبادتوں کا اس کو کوئی شوق اور رغبت نہیں ہے، یعنی وہ نفلی روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ 2.5% جو زکوٰۃ ہے اس سے زیادہ وہ چیریٹی نہیں دیتے ہیں، حج اور عمرے نہیں کرتے ہیں. بس جتنا کہہ دیا اتنا کر لیا. ہاں، گناہوں کے اندر بھی مبتلا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان پر بھی ذکر ہے اور ان کے دل میں بھی وہ ذکر پہنچا ہے. یہ مقتصد، یہ درمیانے درجے کے لوگ ہیں. اچھا، جو تیسرا درجہ ہے سابق بالخیرات کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ نفلی عبادتوں کے اندر یعنی جتنی جو ڈیوٹیز ہیں، فرض عبادتیں ہیں، وہ تو وہ کرتے نہیں ہیں. نفلی عبادتوں کے اندر بھی وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مسابقہ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں. مثلا کسی گھر میں مثلا ہوتا یہ تھا، آج کل بھی ہوتا ہے بہت سے گھرانوں کے اندر، لیکن آپ نے شاید اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ بھئی فلاں میرے جو دادا تھے مثلا
وہ ایک رمضان کے اندر 20 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، تو دادی کا ان سے مقابلہ ہوتا تھا، وہ 25 کر لیتی تھی، وہ 15 کر لیتی تھی. تو اس طریقے سے بڑے بزرگوں کے درمیان اس طرح کی مقابلہ آ رہی قرآن کریم کو ختم کرنے میں بہت سے گھرانوں کے اندر ہوتی تھی. تو یہ لوگ سابقون بالخیرات ہیں کہ قرآن ختم کرنا کوئی فرض نہیں ہے، رمضان کے اندر سنت ہے. تو چلو بھائی ایک مرتبہ ختم کر لیا، نہیں، کوئی 20 کر رہا ہے، کوئی 25 کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے دن قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ لوگ سابقون بالخیرات ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان ہی پر صرف اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر ان کے دل میں بھی ہے، اور وہ ذکر ان کے دل سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا. تو پہلی کیٹیگری جن کی زبان پر ذکر، دوسری کیٹیگری ذکر ان کے دل تک پہنچا، ذکر الہی، اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن کے دل سے کبھی ذکر الہی، اللہ کا ذکر کبھی جدا نہیں ہوتا. یہ کبھی ان کے ہاں غفلت نہیں آتی، وہ کبھی غافل نہیں ہوتے. تو گویا کہ اللہ نے جو 3 کیٹیگریز مسلمانوں کی ہے وہ ذکر کی بنیاد پر کی ہے کہ کتنا انسان ذکر کرتا ہے اور وہ ذکر کہاں تک اس کی لائف میں ہے. کیوں ذکر کی بنیاد پر یہ کیٹیگرائزیشن کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ دراصل وہی روح ہے. اور جب میں ذکر کا لفظ بولتا ہوں تو اس سے مراد صرف اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا، اس سے مراد صرف اللہ اللہ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ آپ مثلا کھیتی کرتے ہیں، آپ کسان ہیں، آپ کا کھیت ہے، آپ نہایت انصاف کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ رات کو آپ اپنے کھیت میں گئے چپ چاپ، اور شاید اس کو گاؤں کی زبان میں ڈول کاٹنا بولتے ہیں، دوسرے کی زمین کو چپکے سے ایک بالش اپنی زمین میں شامل کر لیا. نہیں، بلکہ اگر کبھی خیال شیطان کا آیا تو آپ اس چیز سے بچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس عمل میں اللہ کا ذکر شامل ہے. آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ اگر میں نے ڈول کاٹ لیا، ایک بالش دوسرے کی زمین ظلمن لے لی، تو مجھ سے سوال ہوگا. یہ کیوں آپ کے ذہن میں آیا؟ چونکہ اللہ یاد ہے آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھیتی کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل حال رہ سکتا ہے. یا مثلا آپ تاجر ہیں، تجارت کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتے ہی تجارت کرے، بلکہ اگر وہ اپنے کسٹمر کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، بغیر دھوکے کے وہ اپنے کسٹمر کو ٹریٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تجارت میں روح باقی ہے. روح کا مطلب کیا ہے؟ ذکر اللہ. اور جب تک یہ ذکر اللہ اس کی تجارت کے اندر باقی رہے گا، اس کی تجارت پروان ہی چڑھے گی، اس کی تجارت ختم نہیں ہوگی. مثال یہ ہے کہ آپ مثلا کسی علاقے کے اندر یہ مشہور ہو جائے آپ کی دکان کا بڑے دیانتدار آدمی ہے، سامان کوالٹی کا رکھتا ہے بندہ اور جھوٹ نہیں بولتا. آپ نے کہیں بورڈ پر لکھ کر تو نہیں لگا رکھا کہ میں دیانتدار ہوں. آپ کی بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بھئی بہت دیانتدار آدمی ہے، بہت ایماندار آدمی ہے. تو یہ جو مشہور ہوا ہے، جو ورڈ آف ماؤتھ ہے، یہی تو کسٹمر لے کر آتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دکان پر ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی پروڈکٹ بیچنے کی بہت ساری دکانیں، لیکن ایک دکان چلتی ہے، باقی سارے نہیں چلتے؟ چونکہ جس کی دکان چل رہی ہے وہ اپنے کسٹمرز کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے کوالٹی کے نام پر، وہ سچ بول رہا ہے. باقی لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے پاس اوریجنل سامان نہیں ہے. تو دیکھیے، دھوکہ نہ دینا تجارت کے اندر، یہی دراصل تجارت کی روح ہے، یہی دراصل اللہ کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاجر بیٹھا ہوا تسبیح کے دانے گراتا رہے تبھی اللہ کا ذکر ہوگا. ایک وکیل ہے، اگر وہ اپنی وکالت کے پیشے میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وکالت کے پیشے میں ذکر اللہ شامل نہیں ہے. لیکن اگر وہ وکیل ہے اور وکیل رہتے ہوئے جھوٹ کو وہ گوارا نہیں کرتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے کورٹ روم میں، چاہے وہ کیس ہاری کیوں نہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وکالت کے پیشے میں ذکر اللہ شامل ہے. آپ سیاست کو لے لیجئے، سیاست بھی بغیر ذکر اللہ کے نہیں چل سکتی. اور ذکر اللہ سے مراد سیاست میں کیا ہے؟ یعنی انصاف قائم کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط، کہ تم انصاف کو قائم کرنے والے ہو، بن جاؤ. یاد رکھیے کہ وہی حکومت اور وہی پارٹی ایک لمبے عرصے تک حکومت میں رہتی ہے، بلکہ لمبا کیا، ہزاروں سال تک بھی رہ سکتی ہے، اگر اس کے ہاں سب کے سب لوگ انصاف کرنے والے اور عدل قائم کرنے والے رہیں. یہ جو حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، پارٹیاں بدل جاتی ہیں اور ملکوں میں انقلاب آ جاتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ حکومتیں اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرنے لگتی ہیں، ان کی پالیسیاں ظالمانہ ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حکومتیں گر جاتی ہیں. تو جب آپ نے ذکر اللہ کو حکومت سے کھینچ لیا، ذکر اللہ جو کہ روح ہے، تو پھر حکومت بھی گر جائے گی.
تو یاد رکھیے یہ دنیا جو چل رہی ہے وہ ذکر اللہ سے چل رہی ہے، وہ چاہے کسی بھی پیشے میں آپ چلے جائیں. اور ذکر اللہ جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد تسبیح کے دانے گرانا نہیں ہے، بلکہ اس پیشے کو اور اس چیز کو اس انداز سے چلانا ہے جس انداز سے اس کو چلانا چاہیے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، سچ بول کر، جھوٹ سے بچ کر، امانت داری کے ساتھ، اور اسی طریقے سے دیانت داری کے ساتھ. تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ کیسے انہوں نے اپنی خلافت میں 12 سال کی جو ان کی خلافت کا جو پیریڈ ہے، ایک ایک دن ان کی خلافت کا ذکر اللہ سے پر ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک رومن کا جو علاقہ تھا، رومن امپائرز کا، اس کے ایک علاقے کا گورنر جس کا نام تھا جبلہ ابن اہم، یہ ایک عرب کرسچن تھا. یہ مدینہ آیا اور آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا. تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی بڑی مشہور شخصیت تھی، ایک علاقے کا گورنر عیسائی مسلمان بن رہا ہے، تو اس کی ایک پوزیشن ہے. ہر ایک آدمی پوزیشن کا مطلب یہ کہ لوگ اس کو ویلیو دیتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے. ہوا یہ کہ حج کا سیزن تھا، تو مدینے سے سب لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، تو وہ بھی حج کے لیے چلا گیا، مکہ پہنچ گیا، اور وہاں مطاف میں لوگ طواف کر رہے تھے. تو جبلہ ابن اہم بھی طواف کر رہا تھا، اس کے برابر میں ایک بدو طواف کر رہا تھا، ایک بیڈوین یعنی ایک دیہاتی، وہ بھی طواف کر رہا تھا. تو طواف کرتے وقت ایک تو آلریڈی رش اتنا ہوتا ہے، جن لوگوں نے طواف کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس قدر رش ہوتا ہے، اور رش میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بے خیالی میں سامنے کسی عورت کو دھکا لگ جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، یہ سب بہت ہوتا ہے. تو اس جگہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، چونکہ کسی نے پیچھے سے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا بلکہ اس کے پیچھے ایک ریلا چلا آ رہا ہے، تو آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا. کچھ ایسی ہی سچویشن ہوئی ہوگی کہ اس دیہاتی نے جبلہ ابن اہم کی جو احرام کی چادر تھی اس کے اوپر اس کا پیر پڑ گیا، وہ احرام کھل گیا. خیر جبلہ ابن اہم کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اس دیہاتی کو ایک مار دیا اس کے چہرے پر. خیر طواف مکمل ہوا، یہ دیہاتی سیدھا پہنچا حضرت عمر کے پاس. کیوں؟ اس کو معلوم تھا کہ جبلہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ ایک علاقے کا گورنر رہ چکا ہے، لہٰذا اب شکایت ہوگی تو عمر سے ہوگی رضی اللہ عنہ. تو یہ پہنچا حضرت عمر کے پاس اور اس نے جا کر یہ کہا کہ اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے اور مجھے قصاص چاہیے. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جبلہ کو بلاتے ہیں. جبلہ کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. اس نے کہا بالکل ہوا ہے. وہ اپنی ایٹھ میں تھا کہ میں علاقے کا گورنر ہوں، مسلمانوں کو ذرا سا میرے پروٹوکول کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھ کے نہیں چل رہا تھا، اس نے میری چادر کے اوپر پیر رکھ دیا، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ چونکہ تم نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے، لہٰذا قصاص تو ہوگا. تو اب قصاص اس طریقے سے ہوگا کہ میں اس بات کا حق ہے کہ یہ تمہیں مارے. جبلہ کو توہین محسوس ہوئی اور اس نے کچھ وقت لیا اور اس کے بعد وہ 9-2-11 ہو گیا، یعنی وہاں سے غائب ہو کر سیدھا چلا گیا کانسٹنٹینوپل دراصل اس زمانے میں روم کا ایک اہم ترین علاقہ تھا جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں. استنبول چلا گیا اور وہاں جا کر وہ مرتد ہو گیا. اس نے کہا مجھے ایسے دین میں رہنا ہی نہیں ہے جہاں نہ بادشاہ کی کوئی اہمیت ہے نہ رعایا کے درمیان فرق. بتائیے میں ایک علاقے کا گورنر ہوں، مجھے ایک دیہاتی سے پٹوا رہے ہیں، مجھے جو ہے الگ سے پروٹوکول ملنا چاہیے تھا. یہ سوچ کر کہ بھئی مجھے الگ سے پروٹوکول نہیں ملا اور میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے، وہ استنبول چلا گیا اور وہاں جا کر مرتد ہو گیا. خیر کچھ سال گزر گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک صحابی تجارت کے لیے استنبول پہنچے اور وہاں ان کی ملاقات جبلہ سے ہوئی. انہوں نے دوبارہ تبلیغ کی. ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ بھی جبلہ نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ اسلام کے کسی پیغام سے اور میسج سے متاثر ہو کر کیا تھا، کوئی زبردستی تو کسی نے کی نہیں تھی، خود ہی آیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے. تو یہاں پر صحابی نے پھر دوبارہ تبلیغ کی اور اس نے کہا کہ ہاں نہیں بات تو صحیح ہے آپ کی، اور واقعی اسلام میں وہ خصوصیت ہے جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے، اور میں دل سے چاہتا ہوں اسلام قبول کروں، لیکن یہ واقعہ ہو گیا. اور ہاں ایک صورت ہے، اگر میں دوبارہ اسلام قبول کروں گا تو میرے لوگ مجھ کو برا بھلا کہیں گے. وہ یہ کہیں گے دیکھو پہلے بھی اس نے اسلام قبول کیا تھا پھر واپس آ گیا، اب یہ دوبارہ اسلام قبول کر لیا، اس کی بات میں کوئی دم نہیں ہے، مسلمان اس کی توہین کرتے رہتے ہیں، یہ بھاگ بھاگ کر وہیں جاتا ہے. تو میری ایک کنڈیشن ہے، میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عمر بن الخطاب اپنی ایک بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، اپنی ایک بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں تو میں پھر اسلام قبول کر لوں گا.
تو کم سے کم میرے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے یہ رہے گا نا کہ میں امیر المومنین کا داماد ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ یہ بڑی سخت شرط ہے اور میں اس کے بارے میں خود اپنے طور پر تو جواب نہیں دے سکتا، میری بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، تو میں واپس جاؤں گا اور حضرت عمر سے بات ذکر کر دوں گا۔ تو واپس آیا، حضرت عمر سے اس نے ذکر کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے۔ کس بات پر ناراض ہوئے؟ ان صحابی پر ناراض ہوئے کہ تم نے ہاں کیوں نہیں کی، یہاں کیوں آئے ہو مجھ سے پوچھنے کے لیے؟ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ایک آدمی اسلام قبول کر رہا ہے اور اس نے اگر ایک شرط لگا دی تو عمر کی بیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے کہ کہاں تو وہ اس ایک بدو کی وجہ سے اس جبلہ سے، اس شخص سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا تھا، چونکہ قانون کی روشنی میں، قانون کی آنکھ کے سامنے سب برابر ہیں، یہی ہے انصاف کا تقاضا۔ جب سیاست آپ انصاف اور عدل کے ساتھ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی سیاست کے اندر اللہ کا ذکر شامل ہے۔ بہرحال وہ صحابی واپس گئے، لیکن جب پہنچے تو پتہ چلا کہ جبلہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی قسمت میں اسلام لانا تھا ہی نہیں شاید۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ دراصل اللہ کے ذکر سے چل رہی ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد ہر فیلڈ کا الگ اس کا ایک اپلیکیشن ہے، کہ سیاست ہے تو اس میں اللہ کا ذکر ہے انصاف، اور تجارت ہے تو اس میں اللہ کا ذکر ہے ایمانداری، اور اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کسان ہے تو اس کے اندر دیانت داری۔ تو جو بھی چیز ہے وہ امانت داری، دیانت داری اور تقوی سے ہی چلے گی۔ جہاں آپ نے امانت داری اور دیانت داری کو اس فیلڈ سے نکال دیا، وہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، سیاست ختم ہو جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی، دوسری حکومت آئے گی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی یہ اہمیت ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ نے 3 کیٹیگریز مسلمانوں کی ہیں۔ اچھا، یہ 3 کیٹیگریز کا ہوگا کیا؟ جو پہلی کیٹیگری ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو پہلی کیٹیگری ہے کہ ذکر ان کی صرف زبان کے اوپر ہے، گناہ بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، ان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں، لیکن چونکہ انہوں نے گناہ کیے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائیں۔ دوسری جو کیٹیگری ہے اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، کچھ نہیں بتایا۔ تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ تو سیدھے جنت میں جانے والے ہیں بغیر حساب کے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگلی آیت میں وہ یہ ہے کہ جنات عدن یدخلونہا، یہ تیسری کیٹیگری کے بارے میں ہے، سابقون بالخیرات کے بارے میں، کہ ہمیشہ بسنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم ہوگا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ اور آگے 2 آیتوں کے بعد آیت نمبر 35 میں، بلکہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ جو اس کتاب کے وارث نہ ہو سکے، نہ تو وہ مسلمان ہوئے نہ انہیں اسلام کی توفیق ہوئی، وہ اس کتاب کے وارث ہی نہیں، حالانکہ کتاب ان کے زمانے میں نازل ہو گئی تھی، یعنی وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے اس کتاب کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اپنا لی ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آگ میں جلیں گے تو مر جائیں گے تو ٹھیک ہے، مر گئے، ایک مرنے کے بعد کیا آدمی کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں، مریں گے بھی نہیں، اور نہ ہی ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، اسی طریقے سے ہم ہر ناشکر کافر کو سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح انداز سے بیان کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر 3 کیٹیگریز ہیں، اور جو شخص بھی غیر مسلم ہوگا اور غیر اسلام کے علاوہ کسی دوسری حالت کے اندر اس کی موت ہوگی تو اس کو پھر یہ سزا دی جانی ہے کہ وہ سزا ہمیشہ رہے گی، موت نہیں آئے گی، اور اس کے عذاب کے اندر کبھی بھی تخفیف نہیں ہوگی، حالانکہ وہ چلائیں گے اور روئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس دوزخ میں چیخ پکار مچائیں گے، وہ کہیں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس
جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس خبر دینے والا بھی آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی امت تمہارے درمیان موجود تھی، ان کا پیغام تمہارے درمیان موجود تھا، قرآن کریم موجود تھا، نبی کی سنتیں موجود تھی، نبی کی سیرت موجود تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی طویل عمر تمہیں ملی اور تم نے غور نہیں کیا تو تم اس سزا کے مستحق ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا واضح پیغام دیا۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے کہ قرآن کریم انچینجڈ ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف نہیں، قرآن کریم کے اندر کوئی ڈسٹورشن نہیں، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر ڈسٹورشن ہے، چینج ہے، تحریف ہے، اور اس بات کے اوپر اتنے ثبوت ہیں کہ ان کتابوں کے ماننے والے روز قیامت تک اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کی کتابیں حرف بحرف محفوظ ہیں۔ پہلی بات تو میں نے یہ کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ اس کتاب کے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے جو وارث بنائے ہیں امت مسلمہ، ان کی 3 کیٹیگریز کی ہیں۔ پہلی کیٹیگری ظالم لنفسی کی ہے، دوسری مقتصد کی یعنی درمیانے درجے کے لوگ ہیں، ان کا حساب بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے فضل سے بغیر حساب کے بھی اندر جا سکتے ہیں جنت میں، اور تیسرے لوگ ہیں سابقون بالخیرات۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات یہ لیلۃ القدر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون بالخیرات کے اندر شامل کر لے، چونکہ ظالم لنفسی میں شامل ہونا تو بہت گھاٹے کا سودا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو سزا دے گا اور کس کو سزا نہیں دے گا، لیکن اگر سابقون بالخیرات کے اندر ہماری شمولیت ہو جائے تو کیا کہنے۔ اور مقتصد یعنی آپ دعا مانگیں تو ہائیسٹ سب سے اونچے درجے کی مانگیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے نچلے درجے میں آپ کا نفس آپ کو کم سے کم وہاں تک لے جائے، آپ کا ضمیر اور آپ کا شعور کم سے کم وہاں تک لے جائے، لیکن دعا ہمیشہ سب سے اعلیٰ مانگنی چاہیے، مانگنا ہمیشہ جنت الفردوس چاہیے۔ تو اسی طریقے سے آپ جب دعائیں مانگیں آج کی رات میں یا آنے والی جو راتیں ہیں، یہ پورا جو عشرہ ہے یہ نہایت مبارک عشرہ ہے، اس میں اس دعا کو ضرور شامل کیجئے کہ اللہم اجعلنا من السابقین بالخیرات، کہ اے اللہ ہمیں سابقین بالخیرات کے اندر شامل فرما، ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں ہمیں شامل کر فرما تاکہ ان لوگوں کا داخلہ، تاکہ ہمارا جنت میں داخلہ بغیر کسی حساب اور کتاب کے ہو۔ تو یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات میں نے یہ کہی کہ اس کتاب میں وہی مضامین ہیں جو دوسری کتابوں کے اندر ہیں بنیادی، ہاں کچھ نئی اضافی باتیں بھی ہیں، لیکن جو بنیادی جو چیزیں ہیں، کور آبجیکٹیو جو ہیں، وہ ساری کتابوں کے ایک ہی ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، جنت اور جہنم ہے، یہ کور آبجیکٹیوز ہیں، یہ ساری کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اور اگر کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب کو چینج کر دیا گیا۔ میں نے 2 مثالیں آپ کو دی ہیں آج، تورات کی اور بائبل کی، اور اسی طریقے سے ویدوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی ان ساعتوں کے اندر ہمیں اور ہم سب کو، جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور جو یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں گے، اور وہ لوگ کہ جن کو اس پروگرام کے بارے میں اطلاع ہے اور وہ لوگ کہ جنہیں اس پروگرام کے بارے میں اطلاع نہیں ہے، ان سب کو اے اللہ آج کی رات میں اور آنے والے اس عشرے میں یہ فیصلہ فرما دے کہ وہ سابقون بالخیرات ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر کل آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔